بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سبق آموز واقعے کے ساتھ بنت مصطفیٰ گرو ود نالج میں آپ کو السلام علیکم اور خوش آمدید کہتی ہیں۔ امید ہے کہ میرے ویورز اینڈ لسنرز یقیناً خیریت سے ہوں گے۔ یہ کہانی ایک سچی کہانی ہے اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام، اس کے بارے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہت بھی عطا کی تھی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دفعہ ایک جنگل سے گزر رہے تھے۔ وہاں پر انہوں نے، جنگل بہت گھنا تھا اور وہاں پر کثیر تعداد میں لکڑیاں جو ہیں وہ موجود تھیں۔ وہاں پر ایک کافی عمر رسیدہ جو لکڑہارا ہے وہ لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس پر بہت زیادہ رحم آیا اور انہوں نے اپنی سواری کو روکا اور اس کے پاس گئے اور پوچھا کہ اے غریب آدمی، تیرا کیا نام ہے؟ تو اس نے بتایا کہ سلیمان۔ اس لفظ کو سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی اور دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کی کہ ایک سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا کر رکھی ہے اور ایک سلیمان جو ہے وہ کس قدر سخت محنت سے اپنے بچوں کا پیٹ پال رہا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے ذہن میں ایک تدبیر بنائی کہ کیوں نہ اس کی زندگی میں تھوڑا سہل لایا جائے، تھوڑا سکون لایا جائے۔ تو اس نیت سے انہوں نے کیا کیا کہ ایک تدبیر بنائی جس سے بوڑھے آدمی کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو اور اس کی زندگی میں کوئی آسائش بھی آ جائے۔ انہوں نے خوبصورت اس وقت تاج پہن رکھا تھا اور انہوں نے تاج کے اندر سے ایک لال ہیرا نکالا اور اس غریب آدمی کو تھما دیا۔ غریب آدمی اپنی قسمت پر رشک کرنے لگا۔ وہ بے حد خوش ہوا کہ اب میری باقی ماندہ زندگی جو ہے وہ آرام سے کٹے گی اور میں اپنے بچوں کی ضروریات اور خواہشات دونوں پوری کر سکوں گا۔ وہ خوشی خوشی مٹھی میں تاج کے اس ہیرے کو دبائے جا رہا تھا اور دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اس کی غریبی کے دن نکل گئے۔ لیکن اوپر سے ایک چیل جو ہے وہ اس کو دیکھ رہی تھی۔ اس چیل نے اس تاج کے اس ہیرے کو گوشت کا ٹکڑا سمجھا۔ وہ چیل تیزی سے آئی اور اچک کے اس ٹکڑے کو اٹھا کر لے گئے۔ غریب آدمی بہت چلایا، بہت رویا۔ اب اس کے سامنے ایک پریشانی یہ کھڑی تھی کہ بچے دن بھر کے بھوکے تھے اور اس کے اندر اتنی ہمت اور طاقت نہ تھی کہ وہ کسی طرح جا کر اپنے بچوں کو فیس کرتا۔ غریب آدمی کے لیے یہ بات انتہائی تکلیف دہ ہوتی ہے کہ جو ہے وہ اپنے بچوں کو اس حالت میں دیکھے۔ اس کے پاس چاروں نچار کوئی راستہ نہ تھا، تو اس نے سوچا کہ میں واپس جنگل میں جاتا ہوں اور اپنی لکڑیاں اکٹھی کرتا ہوں اور جا کر انہیں کو بیچ کر کچھ گھر پیسے لے جاتا ہوں۔ لیکن جب وہ واپس گیا تو اس نے دیکھا کہ کوئی لکڑی موجود نہ تھی۔ اب اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہ تھا کہ وہ جنگل میں ہی رات گزارتا اور صبح ہونے کا دوبارہ سے انتظار کرتا تاکہ بچے جو رات تک رہے ہیں وہ کچھ نہ کچھ پیسے گھر ضرور لے کر جائے۔ لہٰذا اس نے کسی نہ کسی طرح رات بسر کر ہی لی اور پھر صبح کی روشنی ہوئی۔ صبح کی روشنی ہوتے ہی اس نے دوبارہ پرجوش طریقے سے اپنا کام شروع کیا اور لکڑیاں دوبارہ کاٹنا شروع کر کے اکٹھا کرنا شروع کر دیں۔ اور وہ اس کے دل میں پہلے واقعے کا جو غم تھا وہ بھی موجود تھا۔ آخرکار لیکن وہ لکڑیاں کاٹتا چلا گیا۔ دوبارہ حضرت سلیمان کی سواری دوبارہ وہاں سے گزری تو انہوں نے دیکھا کہ بوڑھا آدمی پھر سے لکڑیاں کاٹ رہا ہے۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ میں نے تمہیں کل انعام دیا تھا، تم نے اس کا کیا کیا؟ تو بوڑھے آدمی نے روتے ہوئے سارا ماجرا حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دل بہت رنجیدہ ہوا اور انہوں نے دوبارہ سے ایک خوبصورت ہیرا اس بندے کو، اس غریب لکڑہارے کو تھما دیا اور کہا کہ جاؤ اس بار اس کی حفاظت کرنا اور جا کر اپنی زندگی خوشی کے ساتھ بسر کرو۔ وہ دل ہی دل میں بہت خوش ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس نے ڈھیر ساری دعائیں دیں اور اس بار وہ اور بھی زیادہ کانشیس ہو گیا۔ اب وہ جب اپنے گھر جاتا تھا تو اس کے راستے میں ایک دریا تھا، اس کو اس دریا کو عبور کرنا ہی ہوتا تھا۔ وہ کشتی پر بیٹھ کر جو ہے وہ دریا کو عبور کرتا تھا، لیکن اس دن اس کی قسمت شاید اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ وہ کشتی میں بیٹھا اور دریا میں طغیانی آ گئی۔ دریا کشتی ہچکولے کھانے لگی اور آخرکار جو ہے وہ ڈوبنے لگا۔ جس وقت انسان کو اپنی جان کی جو ہے وہ فکر پڑ جاتی ہے تو اس سے ریلیٹڈ چیزیں بے معنی ہو جاتی ہیں۔ اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بالآخر مٹھی کھول دی اور جو کشتی بھی ڈوب گئی اور وہ انگوٹھی بھی اس کے ساتھ ہی چلی گئی۔ بوڑھا آدمی بہت رنجیدہ ہوا۔ اب 2 دن گزر چکے تھے اور اس کے بچے اس کی راہ تک رہے تھے اور بوڑھا آدمی سخت پریشان تھا کہ وہ کیا کرتا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ کسی نہ کسی طرح حضرت سلیمان سے اس کی دوبارہ ملاقات ہو اور وہ پھر اپنا قصہ ان کو بیان کر سکے، لیکن اس طرح سے ایسا نہ ہو سکا۔ تیسری
لیکن اللہ تعالیٰ دعائیں سننے والا ہے۔ پھر کیا ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تیسرے دن بھی دیکھا کہ وہ بندہ جو ہے دوبارہ سے لکڑیاں کاٹ رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بہت حیران ہوئے، انہوں نے کہا کہ تم پھر سے لکڑیاں کاٹ رہے ہو، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس شخص نے دوبارہ سے سارا قصہ بیان کیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک اور ہیرا، جو سب سے بڑا ہیرا تھا، وہ نکال کر اس کو دے دیا اور اس سے کہا اس کو اس دفعہ ایسی جگہ پر چھپانا جہاں پر کوئی اس کو دیکھ نہ سکے۔ اور وہ ہیرا بہت ہی خوبصورت تھا، وہ پہلے دونوں ہیروں سے بڑا بھی تھا۔ تو اس غریب آدمی نے اس ہیرے کو کیا کیا کہ اس نے اپنی پگڑی میں اس کو باندھ لیا تاکہ کوئی بھی اس کو دیکھ نہ سکے۔ اب چونکہ اس کے دل میں خوف پہلے سے ہی تھا، دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے، تو اس نے کیا کیا کہ اس کو پگڑی کو باندھ لیا اور پگڑی کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اور مضبوطی سے پکڑنے کے بعد جب وہ جا رہا تھا تو ایک چور نے دیکھا کہ یہ اپنی پگڑی کو بار بار سیٹ کر رہا ہے، تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ لازمی طور پر اس پگڑی میں ایسا کچھ ضرور ہے کہ جو بندہ یہ مجھ سے چھپا رہا ہے۔ وہ اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا چور آیا اور اس کی پگڑی اتار کر لے گیا۔ اس دفعہ بوڑھا آدمی بہت رویا، وہ بلک بلک کر رویا، اور اس نے جب وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سواری پھر وہاں سے گزری تو اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتایا کہ میرے ساتھ یہ ماجرا پیش آیا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے کہا کہ شاید اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تم سے رزق حلال کی ہی صورت میں یہ تمام کام لینا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ میں جو ہوں تمہارا وسیلہ رزق بنوں، میں رازق نہیں ہوں بلکہ رازق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو پیارے ویورز، اصل میں کہانی کا جو ہے وہ مورل لیسن یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی قسمت میں سخت محنت کر کے کمانا لکھا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ بہت بہت ہی پیارے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی قدر کریں، عزت کریں، ان کو عزت سے عزت دیں۔ اگر آپ کے میٹھے بول سے بھی ان کو خوشی ملتی ہے تو آپ لازمی یہ کریں۔ یہ ایک چھوٹا سا قصہ تھا، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ میری بنت مصطفیٰ کی طرف سے آپ کو اللہ حافظ۔